میم دنیا کی تقریباً ہر زبان میں پائی جانے والی ایک آسان اور عام آواز ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی ایک آسان آواز ہے جب تک کہ اس پر کوئی حرکت، زبر، زیر یا پیش ہو، اور آپ اسے ان مثالوں کی طرح عام طریقے سے ادا کریں گے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ۔ تو جب میم پر کوئی حرکت ہو تو اس میں کوئی خاص بات نہیں، جیسے کسی بھی دوسرے حرف کو پڑھا جاتا ہے ویسے ہی، حتیٰ کہ جب میم پر ساکن ہو، یعنی یہ علامت ہو یا کوئی علامت نہ ہو، تب بھی آپ اسے عام طریقے سے ادا کریں گے، بالکل کسی دوسرے حرف کی طرح، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ تو جب میم پر حرکت ہو یا سکون ہو، دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں، تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میم ساکنہ، یعنی ایسی میم جس پر سکون ہو یا کوئی حرکت نہ ہو، اور اس کے بعد با یا دوسرا میم آئے۔ اس صورت میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر میم ساکنہ کے بعد با آ جائے تو آپ کو میم کو 2 حرکات تک کھینچنا ہوگا، یعنی تقریباً 1 سیکنڈ تک، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ۔ پہلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میم ساکنہ ہے، اور اس کے بعد با آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے میم کو 2 حرکات تک کھینچا اور پڑھا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ۔ دوسری اور تیسری مثال میں بھی یہی بات ہے۔ نوٹ کریں کہ یہ تب ہوگا جب میم پر سکون ہو۔ اگر میم پر حرکت ہو، چاہے اس کے بعد با آئے، تب بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوگی، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم۔ تو ان دونوں مثالوں میں میم پر حرکت موجود ہے، اور اگرچہ اس کے بعد با آ رہا ہے، پھر بھی ہم میم کو عام طریقے سے ادا کریں گے، لہٰذا میم ساکنہ کے بعد با آئے تو ہمیں میم کو 2 حرکات تک کھینچنا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میم ساکنہ کے بعد دوسرا میم آ جائے تو دونوں کو ملا کر ایک میم بنا دیں گے اور اسے 2 حرکات تک کھینچیں گے، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں ہم نے دونوں میم کو الگ نہیں کیا، حالانکہ یہ 2 مختلف الفاظ میں ہیں، پھر بھی ہم نے ان کو ملا دیا، لہٰذا آپ یوں نہیں پڑھ سکتے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن، ایسا پڑھنا غلط ہوگا۔ ہم انہیں الگ نہیں کرتے بلکہ ملا کر ایک میم بنا دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میم کو میم کے ساتھ ملا دیا جائے، یعنی دہرایا جائے اور اس پر شد ہو، تو بھی اسے 2 حرکات تک کھینچنا ہوگا، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ
ربهم پہلی دو مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم پر شد موجود ہے، اور ان دونوں مثالوں میں ہم نے میم کو 2 حرکات تک کھینچا۔ تیسری مثال میں بھی یہی معاملہ ہے، اور یہاں میم کے بعد با بھی آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے دونوں کو 2 حرکات تک کھینچا۔ ان مثالوں میں فرق کو نوٹ کریں۔ ثم ما أدراك ما يوم الدين أن منكم مكذبين۔ پہلی مثال میں 2 میم ایک دوسرے کے بعد آئے، لیکن ہم نے انہیں نہیں ملایا کیونکہ پہلے میم پر سکون نہیں تھا، تو اسی لیے ہم نے ثم نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے پڑھا ثم ما، اور انہیں الگ الگ ادا کیا، جبکہ دوسری مثال میں پہلا میم ساکنہ تھا، لہٰذا ہم نے دونوں کو ملا کر ایک میم بنا دیا۔ یہی کہانی یہاں بھی ہے۔ قل اللہم مالک الملک ربهم مشفقون۔ جب میم پر حرکت ہو تو ہم اسے الگ الگ ادا کریں گے، چاہے اس کے بعد دوسرا میم آئے، لیکن جب پہلا میم ساکن ہو اور اس کے بعد دوسرا میم آئے تو ہم انہیں ملا دیں گے۔ یہاں ایک آخری مثال ہے جس میں یہ فرق ایک ہی آیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ۔ نوٹ کریں کہ پہلی مثال میں میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، یعنی لفظ خلقناکم کا آخری میم جس پر سکون ہے اسے لفظ من کے میم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، لہٰذا ہم پڑھیں گے خلقناکم من، مگر آگے جو میم ہے اس پر حرکت ہے، لہٰذا ہم انہیں الگ الگ ادا کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر میم ساکنہ کے بعد با یا دوسرا میم آئے یا خود میم پر شد ہو تو 2 حرکات تک کھینچنا ضروری ہے، اور اگر میم پر حرکت ہو یا اس کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اسے عام طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اب ایک خاص بات، قرآن مجید میں ایک مقام ایسا ہے جہاں با ساکنہ کو میم مشدد کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اس ایک صورت میں با مکمل طور پر میم میں ضم ہو جاتا ہے، یعنی مل جاتا ہے۔ اگر آپ تلاوت جاری رکھیں تو یہ یوں سنائی دے گا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ تو ہم نے با کو مکمل طور پر ختم کر دیا یا میم کے ساتھ مکمل طور پر ضم کر دیا، اور ہم نے کہا ارکم معنا، اور ہم یہ نہیں پڑھ سکتے یا بنی ارکب معنا، یہ درست نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسی جگہ رک جائیں تو با کو عام طریقے سے ادا کریں گے، یا بنی ارکب، یا بنی ارکم معنا۔ ایک اور دلچسپ آیت جو آج کے سبق سے متعلق ہے وہ بھی سورہ ہود میں ہے، جہاں ایک ہی جگہ پر 5 میم ایک ساتھ آئے ہیں، اور اس کی تلاوت یوں ہوگی، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ۔ شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔